سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر کے اوپر جو ہے وہ لندن میں نامعلوم شخص کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، جس میں شہزاد اکبر کافی زخمی ہوئے ہیں۔ سیاہ فام شخص نے گھر پر آ کر چہرے پہ درجنوں مکے برسائے، گھر والوں کے شور مچانے پر حملہ آور بھاگ گیا۔ ایک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے الیجڈلی کمبوڈیا میں۔ وہاں پہ ان کا ایک ہندو دیوتا ہے، ہنومان کا ایک بت جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اس مجسمے کو وہاں سے گرا دیا گیا۔ اداکارہ صبا قمر وہ ایک نئی پرابلم میں پھنس گئی ہیں۔ صبا قمر نے ایک ویڈیو میں قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور آج میرے خیال میں خوشخبری ہے جس کے ساتھ ویلاگ کا آغاز کریں گے، اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ، تو اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ خبر یہ ہے جناب کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کی گئی تھی اور باقاعدہ طور پہ اس کا اعلان کیا گیا تھا، تحریک تحفظ آئین پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر مثبت رد عمل دیتے ہوئے بات چیت کے اوپر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جس کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں اتنے دیر سے، اتنے ہفتوں سے، وہ بالآخر اب وہ کوششیں کچھ رنگ لاتا ہوا نظر آ رہی ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، اٹس اے لانگ وے ٹو گو، ابھی بالکل ایک آغاز ہے، لیکن کم از کم ایک یہ بڑی خبر ہے جو کل رات کو ڈیولپ ہوئی ہے۔ ترجمان کے مطابق تحریک کے سربراہ محمود اشرف کی زیر صدارت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں سینٹر علامہ راجہ ناصر عباس، رہنما BNP مینگل ساجد ترین، سیکرٹری جنرل تحریک تحفظ آئین پاکستان اسد کیسر، وائس چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکر، ترجمان اتحاد اخندزادہ حسین یوسف زئی نے شرکت کی۔ اجلاس میں اپوزیشن کی 2 روزہ کامیاب قومی کانفرنس اور 8 فروری کو پاکستان سمیت دنیا میں یوم سیاہ منانے اور ہڑتال پر مستقبل کی حکمت عملی کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں شرکاء نے اصولی طور پر اس بات کے اوپر بھی اتفاق کیا کہ ملک کو درپیش سیاسی اور معاشی بحران امن و امان اور گورننس کے فقدان سے نکالنے اور عوام میں مایوسی کے خاتمے کے لیے ایک نئے میثاق کی اشد ضرورت ہے۔ ترجمان کے مطابق نئے میثاق میں اپوزیشن مستقبل میں شفاف انتخابات، متفقہ نئے الیکشن کمشنروں کی تقرری، پارلیمانی بالادستی، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کی پاسداری، آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو تحریک کی جانب سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ گرین سگنل دیا گیا ہے ان مذاکرات کے لیے۔ ظاہری بات ہے ابھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سا ڈسٹرسٹ ہے دونوں سائڈز کے اوپر، اسے ابھی عبور کرنا جو ہے وہ اس میں ٹائم لگے گا۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کل رات کو ایک شو کے اندر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی گفتگو اور بیان کو ہم نے سنجیدگی سے لیا ہے، PTI سمیت تمام اتحادی جماعتوں کو مشاورت میں شامل کیا ہے۔ محمود خان اچرزئی کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو عمران خان کے دستخط وہ لیں گے، مذاکرات میں عمران خان کی رہائی یا کیسز کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ حکومت آگے بڑھے گی تو نئے مرحلے کا ہم سوچیں گے، آئین اور نئے میثاق پر حکومت سے بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس سے پہلے البتہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جانب سے جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے یہ جو مذاکرات کی پیشکش کی گئی تھی اسے مسترد کر دیا گیا تھا۔ شیخ وقاص اکرم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت مذاکرات کے نام پر دوغلا رویہ اپنا کر عوام کو گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ PTI سے معافی مانگنے کا مطالبہ دراصل حکمرانوں کی سیاسی بے چینی اور فکری کمزوری کا ثبوت ہے۔ ان کے مطابق حکومت کو پیش کی شرائط کے ساتھ بات چیت کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا موجودہ طرز عمل سیاسی گھبراہٹ اور فکری دیوالیہ پن کی عکاسی کرتا ہے، اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات میں شریک نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جب وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہی نہیں تو مذاکرات کی آخر ضرورت ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب بھی جو ہے وہ بھی کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا مذاکرات کی آفر آئی تو محمود اشرف نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ مشاورت کرتے ہیں۔ مذاکرات کی آفر کا جائزہ لیا اور پارٹی کا موقف بھی سامنے رکھا۔ بحث و مباحثے کے بعد مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات میں ہے، ہم نے جو ایجنڈا طے کیا ہے اس کی بنیاد پر مذاکرات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ اب حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، ہم صرف قومی ایشوز پر بات کریں گے۔ میرے خیال میں اب ظاہری بات ہے چونکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر دیا ہے، اب حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ اس کا ایک پراپر SOP بنایا جائے، TORs بنائے جائے کہ کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ اس ایجنڈے کا حصہ ہوں گے اور کس طرح جو ہے اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ کل رات کو ایک پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا جی عمران خان کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا شوق ہے، تحریک انصاف نے دوگلی پالیسی اپنائی ہوئی ہے، PTI اگر مذاکرات چاہتی ہے تو میں ناقد ہونے کے باوجود ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ PTI قومی مسائل اور دہشت گردی پر کھل کر ریاست کے ساتھ کھڑی ہو تو راستہ نکل سکتا ہے۔
تحریک انصاف کے رد عمل پہ وزیر اعظم کی دعوت نان سٹارٹر ہی لگ رہی ہے. بانی کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کا شوق ہے اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ آپ کس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. کور کمانڈر کانفرنس نے مجموعی پیغام دیا ہے کہ وہ کسی مخصوص سیاسی جماعت تک محدود نہیں ہے. اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب بھی آئے ہوئے تھے ایک شو میں. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کی پوزیشن ہر گھنٹے بدلتی رہتی ہے, تحریک انصاف کے موقف میں ابھی وضاحت آنے دیں. عمران خان خود دو تین باتیں کرتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بات چیت ہوگی لیکن بلیک میلنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی. زیادہ تر لوگوں کو اسی بات کا شک ہے کہ جی ٹھیک ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر تو مان رہا ہے, لیکن عمران خان صاحب کہیں نیچے سے کرسی نہ کھینچ دیں, کیونکہ ماضی کے اندر بھی جو ہے کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ مذاکرات مختلف ادوار کے اندر ہوئے, مختلف موقعوں کے اوپر ہوئے, لیکن جب بات عمران خان صاحب تک پہنچی تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی. فواد چودھری صاحب ظاہری بات ہے ان کی جانب سے یہ سب سے پہلے انیشیٹ کیا گیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کی جو پرانی لیڈرشپ ہے اسے موقع دیں تاکہ وہ کوئی سیاسی حل نکالے. انہوں نے پروگرام میں گفتگو کی. انہوں نے کہا جی حکومت نے 3 سال پورا زور لگایا, پی ٹی آئی ختم نہیں کر سکی. پاکستان کی معیشت, جوڈیشری, عوام کو نقصان ہوا. 3 فریق ہیں, اسٹیبلشمنٹ, عمران خان, پی ٹی آئی اور حکومت, تینوں کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. شاہ محمود قریشی, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد عمران خان کو زیادہ جانتے ہیں. ہم نے وزیر اعظم سے درخواست کی کہ ان 5 لوگوں کو پیرول کے اوپر جو ہے وہ رہا کیا جائے. ادارے بھی چاہتے ہیں کہ سیاسی ٹیمپریچر نیچے آئے. دیکھتے ہیں وزیر اعظم ہمارے خط کا جواب دیتے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور سینئر وزراء سے ملاقات کر چکے ہیں. حکومت سمجھتی ہے ہمارے نقطہ نظر میں وزن ہے. 5 لوگوں کی پیرول پہ رہائی سے مذاکرات کا ماحول بنے گا. اصل مسئلہ نیت کا ہے, اگر نیت ٹھیک ہو تو معاملات آگے چلیں گے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ایک تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا جی عمران خان کی ہدایت پر اسٹریٹ موومنٹ کی ہم تیاری کر رہے ہیں. آئین میں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے, ہم یہ حق ہر صورت استعمال کریں گے. ہم نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کی اور یہی ہماری پہچان ہے. ملک دشمن سیاسی جماعتوں نے اقتدار کی خاطر اداروں اور جمہوریت کو نقصان پہنچایا اور سپریم کورٹ پر حملہ بھی انہی قوتوں نے کیا ہے. سازشی عناصر نوجوانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کریں گے, اس لیے فوکس نہ ہٹائیں. اس کے علاوہ لندن کے اندر جناب اپیرنٹلی ایک واقعہ پیش آیا ہے. چند جرنلسٹ نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر کے اوپر جو ہے وہ لندن میں نامعلوم شخص کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے, جس میں شہزاد اکبر کافی زخمی ہوئے ہیں. شہزاد اکبر نے بیان دیا ہے کہ ایک سیاہ فام شخص نے گھر پر آ کر چہرے پہ درجنوں مکے برسائے. گھر والوں کے شور مچانے پر حملہ آور بھاگ گیا, لیکن دوبارہ آ کر مارنا شروع کر دیا اور ویڈیو بھی بنائی. میرے بے ہوش ہونے پر وہ چلا گیا. پولیس بے ہوشی کی حالت میں ہی مجھے ہسپتال لے گئی. اب ہسپتال سے آ کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرا رہا ہوں. پولیس میرے گھر سے سی سی ٹی وی کی فوٹیج لے گئی ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے کہا جی چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر کے بارے میں کہا تھا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا. آج صبح کیمبرج یو کے میں بیرسٹر شہزاد اکبر کے گھر پر ان پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا. 25-30 سالہ حملہ آور نے مسلسل ان کے چہرے پر مکے مارے, جس سے ان کی ناک اور جبڑا فریکچر ہو گئے ہیں اور وہ ہسپتال میں ہے. مقامی پولیس نے تمام تفصیلات حاصل کر لی ہیں اور تفتیش کی جا رہی ہے. اب میرے خیال میں ان 2 واقعات کو آپس میں لنک کر دینا کہ جی وہ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا اور اب شہزاد اکبر کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو گیا, اس کو میرے خیال میں اس طرح کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے جب تک کم از کم کلیئرٹی نہ آ جائے کہ یہ جو شخص تھا یہ کون تھا, جس نے یہ سفید فام شخص یہ کون تھا جس نے شہزاد اکبر صاحب کے اوپر حملہ کیا. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپس میں جتنی پولرائزیشن ہے, آپس میں جتنے ڈسٹنسز ہیں, اس کا کوئی فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے, کوئی تیسرا فریق بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو بلا وجہ میرے خیال میں الزام تراشی سے ذرا گریز کرنا چاہیے جب تک کم از کم لندن پولیس جو ہے کوئی واضح ثبوت, کوئی واضح گواہ جو ہے اس معاملے میں سامنے نہ لے آئے. لیکن آبویسلی میرے خیال میں کسی بھی انسان کے اوپر حملہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے, وہ شہزاد اکبر ہوں یا کوئی بھی شخص ہو, اس کی کسی صورت بھی جو ہے وہ اسے سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ کا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ ویسے کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن کسی کے اوپر بھی حملہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, اس کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ شیخ رحیل اصغر صاحب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, مجھے کہنا چاہیے کہ ہیں, انہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب سینئر جرنلسٹ ان سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی فیض حمید کو ہمت کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ اور کون تھا. تاہم ہو سکتا ہے کہ فیض حمید کی نشاندہی پر قمر جاوید باجوہ پر خفیہ تفتیش ہو رہی ہو. خواجہ آصف دبنگ اور صاف گو ہیں, جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں. وہ وزیر دفاع ہیں, انہیں اپنے ادارے سے متعلق باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. وزیر دفاع کا کام قمر باجوہ سے متعلق مطالبہ کرنا نہیں بلکہ فیصلہ کرنا ہے. سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے جی ایچ کیو میں ایک میٹنگ میں ہمارے سامنے موروثی سیاست پر سوال اٹھایا تھا. تب میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو آرمی چیف بنانا چاہیں گے تو پھر میرا بچہ سیاستدان کیوں نہ بنے.
سال 2018 کے الیکشن میں نواز شریف کو چھوڑنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالا گیا. میں نے کہا کہ سیاست چھوڑ سکتا ہوں مگر نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا, اور وہ میرے اس جواب پر ناراض ہو گئے. انہوں نے انکشاف کیا کہ ماضی میں جب شہباز شریف آصف زرداری سے متعلق سخت الفاظ استعمال کیے تو نواز شریف ناراض ہوئے تھے, اور ان کی ناراضی کے بعد شہباز شریف نے پھر کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے. انہوں نے پی ٹی آئی کی جانب سے محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا پی ٹی آئی کے منہ پر تماچا قرار دیا کہ یہ ان کی جانب سے جو ہے یہ حرکت کی گئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب لاڑکانہ کے اندر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کو دشمن نہیں سمجھتے, کسی ادارے یا حکمران کی غلطی کو غلطی کہنا ہمارا حق ہے. ہماری پاکستان سے وفاداری اور دوستی کو تسلیم کیا جائے. ہم خوش آمدید سیاست کے قائل نہیں, حق بات کریں گے. انتخابی نتائج میں عوام کی رائے کو تبدیل کیا گیا ہے. ووٹ ایک بیعت ہے, اگر اس کو دھاندلی, جھوٹ اور پیسہ کمانے کے لیے استعمال کیا جائے تو بیعت ہی نہیں رہتی. ہم ایسے حکمرانوں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے حکمرانوں کے ساتھ پھر لڑائی ہے اور ہم لڑیں گے. اس کے علاوہ بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ پبلک پلیٹ فارم کے اوپر آئے ہیں, اور سپریم کورٹ میں لاہور میں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا ہمیں اہل اقتدار عام لوگ نہیں بلکہ انتہائی صاحب کردار اہل اقتدار چاہیے. ہم عمر خطاب تو نہیں آ سکتے مگر عمر ثانی تو آ سکتے ہیں. بنیادی حقوق کا تحفظ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کا کام ہے, جنہوں نے آئین کی بالادستی کا حلف اٹھا رکھا ہے. انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی قوانین وجود میں آ گئے. قانون اور اس کے اطلاق کے بعد کچھ تقاضے ہیں. پنگوڑے سے لے کر وفات تک زندگی کے بنیادی حقوق ریاست کی ذمہ داری ہے. میں نے اسپتالوں کے دورے میں کسی کو ورکنگ حالت میں نہیں دیکھا. لاکھوں کروڑوں روپے لگا کر بھی یہ چیزیں قابل استعمال نہ ہوں تو کیا زندگی ہے. نظام کو قانون کی حکمرانی ہی منظم کرتی ہے. ایک ہی ادارہ حقوق کا تحفظ کرنے کا پابند ہے. آئین کے آرٹیکل 7 میں واضح ہے, جسے سب کو پڑھنا چاہیے. کفر کا معاشرہ تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. چرچل نے جنگ کے درمیان پوچھا تھا کہ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں. یہ وہ فکرہ تھا جو اپنے اندر بہت گہرے اثرات رکھتا ہے. کیا پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم ہے؟ اگر قانون کی حکمرانی نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے آزادی اظہار رائے ضروری ہے. ہمارے نبی کا قول ہے کہ برائی کو برائی کہو اور کم از کم دل میں برا جانو. پارلیمنٹ کے بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے سب جمہوریت پر متفق ہیں. جج کا امتحان ہی جمہوریت میں ہوتا ہے. اگر بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہوگی تو کس نے اس کا تحفظ کرنا ہے؟ یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کا کام ہے, اور انہی ججوں نے آئین کی بالادستی کا حلف اٹھا رکھا ہے. اس کے علاوہ جناب وہ جو ایک مشہور ڈکی بھائی کیس تھا, جس میں جوئے کی ایپس کے چکر میں ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا, اور بعد میں اس کے بعد ان کے مطابق ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا. تو اسی سلسلے سے ریلیٹڈ ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی چودھری سرفراز, جن کا ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا, ان کی رشوت کے مقدمے میں ضمانت جو ہے وہ جناب خارج کر دی گئی ہے. ایف آئی اے سینٹرل کورٹ کے جج کے روبرو این سی سی آئی افسران کے خلاف رشوت لینے کے مقدمے کی سماعت ہوئی. اس میں عدالت نے مزید 2 افسران کی ضمانتیں منظور کر لیں, جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی. عدالت نے جو ہے وہ چودھری سرفراز اور ڈپٹی ڈائریکٹر عدالت نے این سی سی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر زاور اور ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کی ضمانتیں منظور کی, جن کی جانب سے ایڈوکیٹ فاروق باجوہ عدالت میں پیش ہوئے, جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری کی جانب سے ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق نے وہاں پہ دلائل دیے. سرفراز چودھری کے وکیل نے موقف میں کہا کہ ملزمان پر رشوت لینے کی شواہد ایف آئی اے پیش نہیں کر سکی ہے. مقدمہ 90 لاکھ کا تھا, جبکہ ریکوری 4 کروڑ سے زائد کی ہوئی ہے. ملزمان کے خلاف کوئی بھی متاثرہ شخص جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے. اس کے علاوہ جناب اداکارہ صبا قمر وہ ایک نئی پرابلم میں پھنس گئی ہیں, اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے خلاف پولیس کی وردی پہن کر ویڈیو بنانے پر قانونی کارروائی کا جو ہے وہ ایک درخواست سیشن عدالت میں جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. درخواست گزار جو ہے وہ شہری وسیم زوار کی جانب سے دائر کی گئی ہے, اور اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ صبا قمر نے ایک ویڈیو میں ایس پی کی وردی پہن کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ پولیس کی وردی پہننا قانوناً ممنوع ہے, اور اس اقدام سے پنجاب پولیس کے مورال اور ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے. درخواست گزار نے مزید موقف اختیار کیا کہ اس معاملے پر پولیس کو آگاہ کیا گیا, لیکن تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے. سیشن عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد تھانہ پرانی انارکلی سے رپورٹ طلب کر لی ہے, اور استدعا کی گئی ہے کہ اداکارہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے. عدالت آئندہ سماعت پر پولیس رپورٹ پیش کیے جانے کے بعد مزید کارروائی کرے گی. اس کے علاوہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جناب کوئٹہ سے ملک کے مختلف شہروں کے لیے ٹرین سروس ایک دن کے لیے معطل کر دی گئی ہے. ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے جعفر ایکسپریس اور کراچی کے لیے بولان ایکسپریس آج روانہ نہیں ہوگی. ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے اور مسافروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. تاہم حکام کے مطابق معطلی عارضی ہے اور ٹرین سروس بحال کرنے کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے. حکام کا بتانا ہے کہ جعفر ایکسپریس 26 دسمبر کو اپنے مقررہ وقت پر کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی, جبکہ بولان ایکسپریس 29 دسمبر کو کوئٹہ سے کراچی کے لیے دوبارہ سروس جو ہے وہ شروع کرے گی.
اس کے علاوہ عارف حبیب صاحب جن کے کنسورشیم نے جو ہے وہ پی آئی اے خریدی ہے، وہ کل رات کو وسیم مدامی صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی پہلے فیز میں ہم پی آئی اے کے جہازوں کی تعداد 38 تک بڑھائیں گے، دوسرے فیز میں پی آئی اے کے جہازوں کی تعداد جو ہے وہ 64 تک ہم بڑھائیں گے. فوجی فرٹیلائزرز کی کنسورشیم میں شمولیت کی کاغذی کارروائی بھی مکمل ہو چکی ہے. پی آئی اے کے باقی 25% شیئرز خریدنے میں دلچسپی ہے. حکومت نے 90 دن کا وقت دیا ہے، 25% شیئرز خریدنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہماری مشاورت میں اتفاق کے قریب ہیں کہ 25% شیئرز بھی ہم لے لیں. انہوں نے کہا کہ 25% شیئرز خریدیں تو تمام 45 ارب روپے حکومت کو جائیں گے. پی آئی اے میں مجموعی طور پر 125 ارب روپے ایک سال کے اندر سرمایہ کاری جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے علاوہ ایف بی آر نے جناب قابل ٹیکس آمدنی رکھنے کے باوجود ٹیکس نیٹ سے باہر موجود مزید 1.5 لاکھ سے زائد امیر لوگوں کا سراغ لگا لیا ہے اور انہیں نوٹس جاری کرنا شروع کر دیے ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکام نے کہا ہے کہ ادارے نے مختلف ذرائع سے حاصل کردہ ڈیٹا کی چھانبین اور اے آئی بیسڈ آڈٹ اور ڈیسک آڈٹ کے دوران مزید 1,74,000 نان فائلرز کی نئی فہرست جو ہے وہ تیار کر لی ہے. اور ذرائع کے مطابق نان فائلرز میں سے زیادہ تر کو نوٹس بھیجے جا چکے ہیں. فہرست میں ایسی گھریلو خواتین بھی شامل ہیں جن کے شناختی کارڈز کے اوپر بھاری خریداریاں ہوئی ہیں اور بھاری اخراجات ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ٹرانزیکشنز بھی ہوئی ہیں مگر ان کی جانب سے کسی قسم کے گوشوارے جمع نہیں کروائے جا رہے اور وہ تاحال ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. ایف بی آر کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ قابل ٹیکس آمدنی رکھنے کے باوجود ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والے ان امیر لوگوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ نان فائلرز دستاویزات کے ساتھ 3 سال کے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ جمع کروائیں. دوسری جانب جناب تاجر برادری نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے پوائنٹ آف سیل سسٹم پی او ایس کی تنصیب کے خلاف 30 دسمبر کو آپارا چوک سے ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز تک احتجاجی مظاہرہ اور ایف بی آر کا گھیراؤ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. آل پاکستان انجمن تاجران اور ٹریڈرز ایکشن کمیٹی اسلام آباد کے صدر اجمل بلوچ نے شہر بھر کی مارکیٹوں کے صدور اور عہدیداروں کے ہمراہ پی او ایس کی تنصیب کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر کے اہلکاروں نے گلی محلے کے چھوٹی چھوٹی دکانوں پر پی او ایس کی زبردستی تنصیب کروانا شروع کی ہے جس کے خلاف جو ہے وہ یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جناب حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کرنے کے لیے گندم کی خریداری کے عمل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق وفاق اور صوبے صرف گندم کا ایمرجنسی سٹاک ہی اپنے پاس رکھیں گے. وفاق اور صوبے سال بھر کے لیے 62 لاکھ میٹرک ٹن گندم ہی ذخیرہ کریں گے اور اسٹریٹجک ذخائر کی خریداری بھی وفاق کے بجائے جو ہے وہ نجی کمپنی کرے گی. اس کے علاوہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی ٹیموں کی فروغ کے لیے جاری کیے گئے ٹینڈرز کے غیر معمولی اور حوصلہ افزا نتائج کا اعلان کیا ہے. پی سی بی کے مطابق مقررہ تاریخ کے اندر 12 پارٹیوں نے باضابطہ طور پر بڈز جمع کروائی ہیں اور یہ بڈز دنیا کے 5 مختلف کانٹیننٹس سے تعلق رکھنے والے ملکوں سے آئی ہیں جن میں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یو اے ای اور پاکستان شامل ہیں جو پی ایس ایل کی عالمی مقبولیت اور کشش کا واضح ثبوت ہیں. اور پریس ریلیز کے مطابق بڈنگ کے اس مرحلے کا نتائج کا اعلان جو ہے 27 دسمبر کو یعنی کہ پرسوں کیا جائے گا. اگلے مرحلے میں ٹیکنیکلی کوالیفائڈ بڈرز کو جو ہے وہ اوپن کمپٹیشن بڈنگ کے ذریعے 2 نئی ٹیمیں خریدنے کا موقع دیا جائے گا اور یہ مرحلہ جو ہے وہ 8 جنوری کو اسلام آباد کنونشن سینٹر کے اندر جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا. اس کے علاوہ اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کو محمد بن راشد المکتوم گلوبل سپورٹس کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے. وہ دبئی میں پہلی ورلڈ سپورٹس سمٹ کے انعقاد کے موقع پر اپنا ایوارڈ جو ہے وہ وصول کریں گے. پہلی 2 روزہ عالمی سپورٹس سمٹ 29 اور 30 دسمبر کو دبئی میں منعقد ہوگی جس میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے سپورٹس شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے. اولمپک چیمپئن ارشد ندیم بھی پاکستان کی واحد سپورٹس شخصیت کے طور پر سمٹ میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ جناب ایک واقعہ پیش آیا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے الیجڈلی کمبوڈیا میں، جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جناب کمبوڈیا کے اندر جو ہے وہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان پچھلے دنوں جو ہے وہ کافی کلیشز ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر. تو وہاں پہ ایک پرٹیکولر ایریا جو کمبوڈیا کا بنتا ہے وہاں پہ تھائی لینڈ کی فوج نے جو ہے الیجڈلی وہاں پہ اس ایریا کے اوپر قبضہ کیا اور وہاں پہ ان کا ایک ہندو دیوتا ہے ہنومان کا ایک بت جو ہے وہ بنایا گیا ہے. یہ سامنے آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. تو اس کو بتایا گیا ہے کہ جناب اس کو جو ہے وہ اس مجسمے کو وہاں سے گرا دیا گیا. تھائی لینڈ کی فوج کی جانب سے کرین کے ذریعے اس مجسمے کو گرا دیا گیا. تو اس کے اوپر ہندوستان نے جو ہے وہ جو تھائی لینڈ کی جانب سے ان کی فوج کی جانب سے جو کیا گیا ہے اس کی انہوں نے بڑی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے ایک ہندو مذہبی دیوتا کے مجسمے کو گرائے جانے کی رپورٹس دیکھی ہے جو کہ حالیہ دنوں میں بنایا گیا تھا اور تھائی کمبوڈیا کے جاری سرحدی تنازع سے متاثرہ علاقے میں واقع ہے. ہندو اور بدھ مت کے دیوتا انتہائی قابل احترام ہے اور علاقے کے لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں اور ہمارے مشترکہ تہذیبی ورثے کا حصہ ہیں. ہندوستان نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ امن قائم کریں اور جانوں کے ضیاع اور املاک کو پہنچنے والے نقصان کو روکنے کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کا استعمال کریں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.